الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کے نے اس کائنات میں کچھ عادات جاری فرما رکھی ہیں. عموماً نظام کائنات انہی کے مطابق اور موافق چلتا ہے، لیکن اللہ عز و جل قادر مطلق ہے. وہ کسی عادت کا پابند نہیں. سنت اللہ یہ ہے دنیا میں کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ سنت اللہ ہے. عموماً یہ نظام چلا آ رہا ہے اور یہ اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن وہ 100% اس کا تابع ہو ایسا نہیں ہے. وہ اس کے بغیر بھی دینے پر قادر ہے. جب پہلے والے کو بنانے پر قادر ہے تو بعد میں بھی ایسا کرنے پر اسے قدرت حاصل ہے. وہ ان نیچر پرستوں کو
غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کبھی کبھی جو نظام چل رہا ہے اس کے خلاف کر کے دکھاتا ہے. جیسے سورج روزانہ نکلتا ہے، روشن کرتا ہے دنیا کو، وقت پر غروب ہوتا ہے. لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ سورج روشن کرنے والا قرا ہے، وہ جب بھی نکلے گا روشنی ہوگی، جب وہ چلا جائے گا تاریکی ہوگی. اللہ عز و جل کبھی کبھی سورج کو گہن لگا کر یہ دکھاتا ہے کہ سورج کی موجودگی میں بھی ہم تاریکی لانے پر قادر ہیں. یہ ہماری قدرت ہے. ان الخسوف والکسوف آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج گرہن، چاند گرہن جو ہوتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ یہ دکھاتا ہے کہ نظام اپنی جگہ ہے لیکن میری قدرت اس نظام سے بالا تر ہے. تم اس قدرت، اس نظام کو یہ سمجھو کہ نیچر کے تابع ہے، تو ہم اس کے خلاف کر کے بھی دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں یہ پتہ رہے کہ اس کو چلانے والا اور بنانے والا کوئی بڑی طاقت والا اللہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نظام کے برخلاف بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. دنیا کو دکھایا گیا نظام اپنی جگہ ہے لیکن ہم اس کے خلاف کرنے پر قادر ہیں. یہ وہ دکھاتے رہتے ہیں. جیسے بدر کے میدان میں 1000 آئے تھے لڑنے کے لیے، لیس تھے ہتھیاروں سے، تازہ دم تھے، کھائے پیے تھے، فنکار تھے، ہنرمند تھے. ان کے مقابلے میں صرف 313 تھے. کمزور تھے، چپلیں بھی نصیب نہیں تھیں، نہ سواریاں زیادہ موجود تھیں، نہ ہتھیار موجود تھے، نہ پیٹ میں کھانا تھا، نہ جیب میں دانہ تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن جب ٹکرائے ہیں دونوں تو نظام تکوینی یہ ہے کہ طاقتور جیتتا ہے کمزور سے. لیکن اللہ یہ دکھاتے ہیں کہ اگر ہماری نصرت کمزور کے ساتھ ہو تو کمزور تعداد میں کم ہونے کے باوجود غالب آتا ہے طاقتور پر. تعداد زیادہ ہے لیکن وہ غالب آتا ہے اگر اللہ کی تائید ہے، ورنہ تعداد میں تو 3 گنا کا فرق ہے، 3 گنا سے بھی زیادہ کا فرق ہے. لیکن اللہ عز و جل کو یہ دکھانا ہے کہ اس نظام کائنات میں جو کچھ چل رہا ہے یہ ہم چلا رہے ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نیچر سے چل رہا ہے، فطرت کا نظام ہے، تو ہم تبدیل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکائے چوں آفتاب. وہ یہ سارے مناظر اس کائنات میں دکھاتے رہتے ہیں. یہ روزانہ بھی ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بھی ہوتے رہتے ہیں. اور جو لوگ، چونکہ یہ بڑے بڑے جو پھیر بدل ہوئے ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، تو لوگ جھٹلانے والے یہ کہیں یہ لکھی لکھائی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کتاب میں اساطیر الاولین ہیں. اللہ عز و جل خود ان کے ہاتھوں سے تصدیق کراتا ہے. یہ قرآن جھٹلائے جانے کے لیے نہیں آیا، منوانے کے لیے آیا ہے.
اور یہ ان سے منواتا ہے جو انکار کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، انہی سے تسلیم کراتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سائنسی دنیا ان کے ہاتھ میں ہے جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے ہاتھ میں ہے جو قرآن کا انکار دھڑلے سے کرتے ہیں، اور پھر قرآنی سائنسی تحقیقات اس کو ثابت کرتی ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، اور یوں ناک رگڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جھٹلائے ہوئے کو جھٹلانا پڑتا ہے کہ جو ہم جھوٹ بول رہے تھے اور قرآن کو غلط کہہ رہے تھے، اس میں ہم غلط تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بے باپ کے ہوئی ہے، لیکن نہیں مانتی ہے ایک دنیا، وہ یوسف نجار کو ان کا باپ کہتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ عز و جل نے انہی کا دماغ خراب کیا ہے، اور ان کو دیکھیے کہ وہ انڈے لاتے ہیں اور ان انڈوں کو الیکٹرانک ویوز سے بچہ نکال لیتے ہیں۔ یہ بے باپ کے یتیم بچے یہ ان کے یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو بے باپ کا ماننے میں تردد کر رہے ہیں، ان سے پیدا کرائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان پیدا نہیں کر رہے، یہ ان سے کرائے جاتے ہیں۔ دنیا اس میں مرعوب ہے کہ مسلمانوں نے سائنسی تحقیقات کیا کی، دنیا کو کیا دیا۔ مسلمان تو قرآن پر دل سے ایمان رکھتا ہے، اسے سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ سائنسی تحقیقات تو ان سے کرائی جا رہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں قرآن پر۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کائنات میں ریسرچ کرو تحقیق، لگاؤ ڈبکی، اور پھر جو قرآن کہہ رہا ہے سر عام کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کرو۔ یہ ایمان خود لے آتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اور وہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر تصدیق کرتے ہیں۔ منوانا دونوں سے ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں وہ جب تک اقرار نہیں کرنے لگیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قرآن کی ہر بات کا اقرار ان انکار کرنے والوں سے کرایا جائے گا۔ تمہیں تخت سلیمان کے اڑنے پر تردد ہے، مسلمان تو ایمان لایا ہے کہ سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تمہیں تردد ہے تو تم سے ہوائی جہاز بھی اڑوائے جائیں گے، بنوائے جائیں گے، اڑوائے جائیں گے، راکٹ بھی اڑوائے جائیں گے، فوجی جہاز بھی اڑوائے جائیں گے، اور تم ہی کے ہاتھوں سے یہ تسلیم کرایا جائے گا کہ جب تم اتنے بڑے بڑے جہاز اڑا سکتے ہو ہوا میں، تو اگر سلیمان کا تخت اڑتا تھا تو کیا غلط تھا؟ کرو تصدیق۔ تو وہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، ایجاد کر کے دنیا میں پریکٹیکل تصدیق کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیات پر نبی کی واسطے سے جو آیا ہے اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے تصدیق کر لیتے ہیں۔ اس لیے انہیں سائنسی ایجادات کی طرف نہیں لے جایا گیا ہے، انہیں کام میں لگایا گیا ہے۔ دونوں کو کام میں لگا، ان کو ادھر لگایا، ان کو ادھر لگایا ہے۔ تم انکار کرنے والے ہو، ہم تم میں کان پکڑ کے اقرار کروائیں گے، تم ہی سے کروائیں گے، اور اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں جو قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے تھے، تو بغیر ابا کے تو پیدا کرنے پر قادر ہو گئے، لیکن بغیر اماں کے پیدا نہیں کیا ہے کسی کو، تو کوئی بغیر اماں کے پیدا نہیں کر پا رہا ہے۔ جتنا ہے بس وہیں تک رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس سینہ چاک کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل نکالا اور صاف کیا اور پھر لگایا، تو صرف ایک ہی پرزہ ابھی تک میڈیکل سائنس ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچ گئی، ایک ہی پرزہ نکال کے صاف کر کے لگا پا رہے ہیں۔
ان سے کہو کہ دماغ نکال کے رکھ دیں اور پھر لگا دیں اور ایکٹیو کر کے دکھا دیں. ان سے کہو دونوں پھیپھڑے نکال دیں باہر اور ان کو صاف کریں اور پھر لگا دیں. ان سے کہو دونوں گردے نکال کے باہر رکھ دیں اور خوب دھوئیں مانجیں صاف کریں اور پھر لگا دیں. چیلنج ہے نظام شریعت کا کہ اگر سائنسی تحقیق قادر ہے تو دل کے علاوہ کچھ اور نکال کے باہر رکھو اور پھر لگا کے زندہ کر کے دکھا دو. تم صرف دل ہی کر پا رہے ہو، کچھ اور نہیں، اس لیے کہ اللہ کو شق صدر کی تصدیق تمہارے ہاتھوں سے کرانی ہے. تم انکار کر رہے تھے کہ وہ جھاڑیوں میں کیسے یہ ممکن ہو گیا کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے سینہ چاک کر لیا اور دل نکالا اور دھو دیا اور پھر اندر رکھ دیا اور سی دیا اور سل گیا اور آدمی کھڑا ہو گیا. جب تم تیسرے دن کھڑا کر دیتے ہو تو اللہ اگر 3 منٹ میں کھڑا کر دے تو کون سا تعامل ہے، لیکن تم وہیں تک رہو گے. اللہ اپنا نظام یہ ہے کہ عموماً جوانی میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑھاپے میں سارے کوئلز بھگ جاتے ہیں، پھر تم مرنے کی تیاری کرو، فنا کی. تم ایجاد کیا کرو گے؟ یہ نظام ہے کہ جوانی میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت اس سنت کے تابع نہیں ہے. سنت جاری ہے لیکن اللہ کی قدرت اس کے تابع نہیں ہے. وہ بوڑھے کو بچہ دینے پر قادر ہے. وہ یہ دکھاتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں بچہ دینے پر قادر ہوں. میری قدرت کے لیے کوئی دنیاوی قانون مجھ پر مسلط ہو ایسا نہیں ہے. میری قدرت آزاد ہے. کہا ہے قرآن میں بھی یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ٹوینس دیتا ہے. جس کو چاہے اس کو ٹوینس دے دیتا ہے. ذکرانا و اناثا، لڑکے لڑکے بھی دے دیتا ہے، لڑکیاں لڑکیاں بھی دے دیتا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی بھی دے دیتا ہے ایک ہی حمل میں. وہ قادر ہے اس پر. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ رکھتا ہے، اور جس کو وہ بانجھ رکھنا چاہے اس کو کائنات میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا. آج کل ہماری ڈاکٹرنیوں کو بخار آیا ہے، وہ الٹا پڑھ کے آ جاتی ہیں اور بورڈ لگاتی ہیں کہ بانجھ پن کا علاج. تم کائے کا علاج کرو گے؟ جس کو اللہ نے بانجھ رکھا ہے اس کا تم علاج کر دو گے، اس کو بچہ دے دو گے. کیا بن گئے ہو؟ بانجھ پن کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر علاج سے بچہ ہو گیا تو وہ بانجھ ہی نہیں ہے. اس فرق کو بھی تو سمجھو. جس کے علاج سے بچہ ہو گیا وہ بانجھ نہیں ہے. الٹی بہت ساری کوششیں چل رہی ہیں. کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی لا رہا ہے، کوئی کرائے پر امائیں لے رہا ہے، سیروگیسی کرا رہا ہے. یہ بھی چل رہا ہے. ڈونیشن بھی چل رہے ہیں. ڈونیشن بھی تو چل رہے ہیں. جب ہم نہیں نپنسک ہیں تو لے آؤ، خرید لاؤ بازار سے. آج کل بچے بھی خریدے جا رہے ہیں بازار سے. میٹیریل خریدو یا پورا خریدو، بات تو ایک ہی ہے. میٹیریل خریدے جا رہے ہیں، اسی کو تو ڈونیشن کہتے ہیں. جیسے پہلے وہ بیل لاتے تھے، اب یہ ڈونیشن بھی ہو رہا ہے.
یہ سب وہ بانجھپن کا بدل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بانجھپن کا بدل کہاں بنا؟ سیروگیسی بدل کہاں بنا؟ نہ آئی وی ایف بدل بنا، نہ سیروگیسی بدل بنا، بدل نہ ڈونیشن بدل بنا، بدل کوئی نہیں بنے گا۔ اللہ جس کو بانجھ رکھے گا اس کے اولاد نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم جس کو بانجھ رکھ دیں دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی، ہم تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، لیکن بانجھ کے اولاد نہیں ہوگی یہ سنت اللہ ہے، قدرت اللہ اس سنت اللہ کے تابع نہیں۔ اللہ کی قدرت بڑی ہے، وہ کبھی کبھی بانجھ کو اولاد دے کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی بانجھ ہیں، خود فرماتے ہیں وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، نہیں ہوئی ہے اولاد، بوڑھاپا آ چکا، لیکن اللہ عز و جل اس بانجھ بیوی کو اولاد دیتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں نیچر کے تابع نہیں ہے یہ دنیا، اللہ کی قدرت سے چلتی ہے۔ اللہ جب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ سنت اللہ اور قدرت اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے اور اللہ کی عادت کیا جاری ہے۔ عادت تو یہ ہے روزانہ سورج نکلے گا، لیکن گہن لگ جائے گا، یہ قدرت اللہ ہے، یہ قدرت اللہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کرنے والا قادر مطلق فعال لما یرید ہے، وہ آزاد ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا، ہر چیز پر قادر ہے۔ بیان ہو رہا ہے حضرت عمران کی بیوی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ہارون علیہ السلام کی نسل میں ہیں، عمران کی بیوی ہیں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس میں عبادتیں ہو رہی ہیں، آج بھی بیت المقدس ہے۔ اب یہ ہے کہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے، اس لیے بیت المقدس میں بھی نماز ہوگی تو اب کعبۃ اللہ کی طرف ہوگی۔ پہلے یہ تھا کہ یہ دو خاندان تھے، دونوں کے الگ الگ قبلے تھے، جو ادھر تھے ان کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، جو ادھر تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت کا گلوبلائزیشن ہوا ہے، تو دونوں ساری کائنات کی نبوت ایک ہو گئی، اور یہ جو دو قبلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جا کر سارے انبیاء کو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھا کر اس قبلے کے اس کعبے میں ولے ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اب بیت المقدس انڈیپینڈنٹ قبلہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں بھی اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جائے گا، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل، خود ابراہیم علیہ السلام بھی اس شب معراج کی نماز میں حضور کے پیچھے موجود ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب نے تسلیم کر لیا کہ اب قبلہ ہم سب کا کون سا ہے؟ ہماری جتنی امتیں ہیں اب سب کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ جب نبی کا ہو گیا تو امتی کا تو بدرجہ اولا ہو گیا، اب قبلہ ولے ہو چکا ہے۔
یہی تو جھگڑا ہے یہودیوں کا سب سے بڑا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا قبلہ ولے ہو گیا ادھر کعبۃ اللہ میں، ہمیں انڈیپینڈنٹ قبلہ چاہیے. اس لیے کہ قبلے کا ولے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ختم ہو چکی. اب ہم حضور کی امت میں ولے ہو گئے. اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم یہودی ہیں، اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم عیسائی ہیں غلط ہو رہا ہے. اگر تم سچے یہودی ہو، سچے عیسائی ہو، تو اپنا قبلہ بتاؤ. قبلہ تو ادھر چلا گیا. اس لیے وہ مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھیننے چھڑانے کی کوشش 1400 سال سے کر رہے ہیں. مستقل محنت کرتے رہے، اسی پہ لڑتے ہیں، کہیں اور نہیں لڑتے، اسی پہ لڑتے ہیں سب سے زیادہ. اور جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو اتنا خون بہاتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. انہیں قبلہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور یہ اعلان کرنا ہے کہ 2 قبلے ہیں. اسی لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی تمہارا تو کعبہ ہے، اسے ہمارے پاس رہنے دو. تو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے گئے تو ان سے وہاں پوچھا ویزے والے نے کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو صاحب اس لیے آتے ہیں کہ یہاں ہمارا قبلہ اول ہے. کہ تمہارا کعبہ ہے تو صحیح، پھر تم یہاں کیوں آتے ہو؟ یہ ہمارے لیے رہنے دو. یہی ان کا جھگڑا ہے سب سے بڑا، کہ وہ اس قبلے کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، مستقل رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم آسمانی دین رکھتے ہیں، ہمارا قبلہ الگ ہے، ہمارا کعبہ الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، مستقل ہے اور موجود ہے. قبلہ ولے ہو گیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اس میں وہ قبلے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اب ان کے پاس تو قبلہ ہی نہیں بچا. اگر تم امت ہو تو قبلہ کہاں ہے تمہارا؟ اب تو تمہیں مسلمان ہونا ضروری ہے. بس یہ وہ جھگڑا ہے مین بنیادی، جس کی وجہ سے وہ لڑنے مرنے مارنے کچلنے جان دینے جان لینے پر تیار ہیں. ہر ممکن کوشش صرف اسی کی ہے کہ حضور کی اس نبوت کا جو گلوبلائزیشن ہوا تھا اس کو ختم کر کے پھر 2 ٹکڑوں میں بانٹا جائے، لیکن وہ بٹنے کو تیار نہیں ہے. سبھی ختم ہو گیا. آیا صوفیہ کا مسئلہ بھی یہی بنا رکھا تھا. وہ ایک الگ کلیسا بعد میں لوگوں نے بنایا، پیغمبر نے نہیں بنایا، لیکن وہ بھی مسجد بن کر اس کا رخ بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا. تو مین جھگڑا صرف اسی کا ہے. اس لیے وہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری کائنات کا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، طاقت اور جان مال سب لگا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے جتنی تدابیر ممکن ہیں وہ سب اختیار کرتے ہیں. لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جتنی بھی کوششیں کر لیں اللہ عز و جل ان کو دکھاتے ہیں کہ تمہاری کوشش کامیاب ہونے والی ہے، لیکن پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر بیت المقدس میں وہی اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی پھر گونجنے لگتی ہے، اور پھر اس میں نماز اسی سمت میں ہونے لگتی ہے. یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ پوری دنیا کی وہ طاقتور ترین قومیں اپنا داؤ لگاتی ہیں ساری قوتوں کے ساتھ، لیکن ان کا قبلہ انڈیپینڈنٹ ہوتا نہیں ہے. تو جب بیت المقدس قبلہ تھا بنی اسرائیل کے انبیاء کا، تو وہ سب سے بڑا عبادت خانہ تھا. وہاں باقاعدہ عبادت ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں ان شریعتوں میں نماز کی جو تصویر جو صورت رہی تھی اس کے مطابق انبیاء عبادت کرتے تھے. وہ تو بہت بڑا کیمپس ہے، اس میں صخرہ بھی ہے، وہ چٹان ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ آسمان پر لے جائے گئے تھے، جہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور واپس بھی وہیں لایا گیا. وہ
وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک پورٹل کھلتا ہے ادھر کا، دوسری طرف کا، دوسری کائنات کا۔ بہرحال وہ صخرہ ہے، مسجد ہے، بہت بڑا کیمپس ہے، اس میں اس زمانے کے اعتبار سے یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اولادوں کو مسجد کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ریزرو کر دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ دین کے لیے مخصوص ہے، مذہب کے لیے یہ مخصوص رہیں گے۔ اولادیں دے دی جاتی تھیں، مسجد کے حوالے کر دی گئیں، بیت المقدس کے حوالے۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہی ان کی تربیت کرتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، انبیاء ہوتے تھے، ان کے یہاں لوگ رہتے تھے اور پڑھتے تھے، دین کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور پھر وہ مذہب کے علم بردار اور اللہ کے عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے بن کر جیتے تھے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختیاری طور پر نوجوان لوگ آتے تھے صفہ میں اور پڑھے رہتے تھے، ابو ہریرہ جیسے کتنے سارے سیکھتے رہتے تھے دین۔ وہاں اس زمانے کے اعتبار سے یہ ہوتا تھا کہ 8 10 10 20 بچے تھے، آج جیسا نہیں تھا ایک پیدا کر لیا، مر گیا پھر روتے پھر رہے ہیں، وہ پگلا گیا تو روتے پھر رہے ہیں، ارے صاحب وہ ہماری بھابھی آئی ہیں، وہ ہماری اماں پہ بہت ظلم کرتی ہیں، وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اب بھائی رو رہا ہے کہ میں کیا کروں، اماں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، اور بھابھی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، پولیس کیس کرنے کی دھمکی دے رہی ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے اب وہ چلی جائیں گے اور ہماری اماں اکیلی رہیں گی، کیا کریں؟ کیوں؟ ایک پیدا کیا تھا، بہت شوق تھا، بڑے فخر سے وہ اندرا سکھا گئی تھی، ہم دو ہمارے دو، وہ تسبیح پڑھ لی تھی۔ تو قربان جائیے علماء امت پر کہ اسی زمانے میں جب وزیر اعظم چلاتا تھا کہ ہم دو ہمارے دو، بس ایک کبھی دوسرا پھر کبھی، اس زمانے میں حیدرآباد کے ایک عالم نے اعلان کیا تھا 12 بھی باقی کبھی کبھی، 12 بھی باقی کبھی کبھی۔ جب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک کبھی دوسرا پھر کبھی، پھر وہ مر جائے تو روتے پھرنا، پھر وہ بہو آ کے گھر سے نکال لے تو پھر وردھا آشرم میں جاتے پھرنا، پھر رونا کہ ہمارا بچہ ہمارا نہیں ہے۔ ارے 10 20 پیدا کرو تو اگر 8 10 خراب بھی نکل گئے تب بھی بہت سے رہیں گے، کچھ فوج میں چلے جائیں، کچھ نیوی میں چلے جائیں، کچھ سمندر میں تیرتے رہیں، کچھ نوکریاں کرنے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، پھر بھی تمہارے جنازے اٹھانے کے لیے موجود رہیں۔ یہ ہم دو ہمارے دو والے، پھر کورونا میں ان کا کندھا دینے والی اولادیں بھی نہ ملی۔ یہ خلاف فطرت سرے سے کہ 2 پیدا کریں گے، یہ دور نہیں تھا، 10 بچے پیدا ہوتے تھے، اس میں سے ایک مسجد کے لیے ریزرو کر دیا جاتا تھا کہ یہ دین کے لیے ریزرو ہے، نبیوں کی خدمت میں رہے گا، دین سیکھے گا اور دین ہی کی اشاعت کرے گا، اسی کے لیے مخصوص رہے گا۔ تو حضرت عمران کی بیوی تھیں، ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اب یہ انداز ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ ایک لڑکی بہت گڑ گڑا کے دعا کر رہی تھی، اماں نے پوچھا بیٹیا کیا مانگ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں اماں، آپ کے لیے ایک خوبصورت داماد مانگا تھا۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب یہ جو میرا حمل ہے، میں نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی۔ پردے میں دعا کیا ہو رہی ہے کہ اللہ بیٹا دے دے، اور اگر تو نے بیٹا دے دیا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ پردے میں دعا یہ ہے کہ اللہ بیٹا دے دے، منت یہ مانی جا رہی، دعا یہ کی جا رہی ہے کہ جو حمل ہے اس وقت اس کو میں ریزرو کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں تیرے دین کے لیے، محررہ۔ ہوتا یہی ہے، لوگ ایسوں کو ہی دیتے ہیں اللہ کو، ہمیشہ سے مزاج یہی چلا آ رہا ہے۔
جب نہیں مل رہا ہوتا تو کہتے ہیں اگر مل گیا. وہ ابھی ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، بہت کان میں کہا مولانا ایک بہت اسپیشل بات آپ سے کرنی ہے. اب ہمیں بھی بڑھاپا آ گیا، یہ سب اونچ نیچ دیکھتے دیکھتے تو ہم بھی چہرے پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ کیا لا رہا ہوگا. میں نے کہا بولو بولو. کہ نہیں اکیلے میں کہنا ہے. اکیلے میں آ کے کہہ دو. تو اکیلے میں ایک سکہ دکھایا مجھے. میں نے کہا یہ تو اپنے پاس رکھو، بولو بات کیا ہے. کہا ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، ان کو یہ کنٹلوں سے سکے ملے تھے سونے کے، تو انہوں نے سب بھر لیے اپنے یہاں اور ان میں سے تھوڑے سے نکالے اور ان کو بیچ دیا، اور ان سے گاڑی گھوڑے مکان دکان سب بنا لیا، خوب آ گیا. اب وہ جو دوسرا بچا تھا اسے نکالا، اسے لے گئے تو پتہ لگا وہ پورا پیتل ہے. اب انہیں بیچاروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو مل جاتا ہے اس میں سے اللہ راہ میں نکالنا پڑتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا، اب جہالت تھی اس لیے ایسا غلطی ہو گئی. اب جو نکالا تھا، جو بیچ باچ دیا، اس سے تو بہت سارا پیسہ آ گیا، لیکن جو بچا کے رکھا تھا وہ پورا پیتل بن گیا. اب انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہلایا ہے کہ آپ اس کو اگر پھر دوبارہ سے سونا بنوا دیں تو میں آدھا اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہوں. اگر اس کو دوبارہ سونا بنوا دیں تو اس میں سے میں آدھا اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے کہا ان کو جا کے میرا سلام کہہ دینا. کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن ان کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جو پہلے نکالا تھا پہلے اس میں سے 20% اللہ کی راہ میں دیں. وہ جو گاڑی گھوڑے بنا لیے ہیں، مکان دکان بنا لیے، پہلے اس میں سے 20% دیں. وفر رکاز الخمس، مولوی لوگ جانتے ہوں گے کہ زمین سے جو نکلتا ہے اس کا 20% اللہ راہ میں دینا پڑتا ہے. وہ نہیں، پہلے ادھر والے میں سے دیں، بعد میں ادھر دیکھنا. یہ تو بن گیا پیتل، لیکن پہلے ادھر کا تو کرو. تو عامتاً ہوتا یہی ہے کہ جو نہیں ملنے والا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر ہو گیا نا تو اللہ کے نام. اللہ کے نام پہ اچھا مال کون دیتا ہے؟ پھنس جاتے ہیں تب یاد آتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اگر آپ نے مجھے بچہ دے دیا نا تو میں بہت شکر گزار بنوں گا. جب بچہ ہو جاتا ہے تو مشرک بن جاتا ہے. یہی ہوتا ہے دنیا کا حال. مولانا صاحب ہمارا ایک بچہ ہے، کوئی مدرسہ بتائیے نا اچھا، اس میں ہم اپنے بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں. ارے بھائی وجہ کیا ہے؟ ابھی مل گئے تھے ایک صاحب، ارے مولانا کوئی لڑکیوں کا مدرسہ نہیں ہے. کیوں، کیا بات ہو گئی؟ آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ کہا وہ میری ایک بچی کی لڑکی ہے، اس کو مدرسے میں ڈالنا ہے. میں نے کہا کیوں، وجہ؟ کہ وہ اصل میں تھوڑی سی من بدھی ہے، اس کا پڑھنے میں دماغ نہیں لگتا، کہ اسی لیے اللہ نام پہ دیا جا رہا ہے. جو پگلے ہوں گے، ٹیڑے آڑے ہوں گے، من بدھی ہوں گے، جو کہیں نہ چلیں، کھوٹے سکے ہوں گے، وہ اللہ نام پہ دیے جائیں گے، وہ اللہ کے لیے نکلیں گے. پھر کہتے ہیں علماء بزدل ہوتے ہیں. علماء کو کچھ پتہ نہیں. تم نے دیا کیا تھا عالم بننے کے لیے؟ من بدھی دیے تھے ہم نے، جیسے بنا دیے شکر ادا کرو. کہ ان من بدھیوں کا کیا کیا کر دیا، ورنہ تمہارے یہاں تو وہ بدھو بنے پھرتے. تو دعا کی جا رہی ہے کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میں اللہ راہ میں دے دوں گی. اندرونی دعا یہ چل رہی ہے کہ اللہ بیٹا دے دے. اللہ قبول کر لے میری اس تمنا کو. اب ڈیلیوری ہوئی اور ڈیلیوری میں لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی. اب لڑکی تو قبول کی ہی نہیں جاتی، قبول تو لڑکا ہوتا ہے. اب یہاں تو لڑکی ہو گئی تو ایک دم شوق ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ میں نے تو منت مان رکھی تھی، اب یہ لڑکی ہو گئی اور لڑکی کو دیں گے کیسے؟ اور میں نے تو منت مان لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ عورتیں آدمیوں سے بھی آگے کی ہوتی ہیں.
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مقابلہ آدمی بھی نہیں کر سکتے، وہ ایسی ہوتی ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب ہو گئی ہے تو میں تیرے حوالے کرتی ہوں اس کو شیطان سے بچانا، اس کو بھی بچانا، اس کی اولاد کو بھی بچانا۔ تو عجیب بات ہے کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، کسی نے چھوا تک نہیں، نہ وہ خیالات ہوئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں اولاد دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہیں بھی پیغمبر بنایا، شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رکھا۔ تم دعا کرو قبول ہوگی، تم دعا کرو قبول ہوگی، تم جیسی نیت کر لو گے، منت مان لو گے، مان لو، ہم پوری کر کے دکھاتے ہیں۔ 12 بج رہے ہیں ورنہ اس منت پر تمہیں سناتے ذرا، لیکن ٹھہر رہنے دو، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے جو تم سے ملنے آئے ہوں گے، تمہیں قرآن کہاں سننا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں حضرت سارہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی طرف سے گزرے تھے، ادھر سے ایک بادشاہ کے یہاں سے گزرے تھے، اس کی عادت تھی کوئی بھی خوبصورت بیوی لے کے گزرتا تھا تو وہ خوبصورت بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا اور شوہر کو قتل کروا دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ گزرے ادھر سے، کارندوں نے خبر دی، فوراً گرفتار کر کے سارہ کو حرم میں داخل کر دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ تمہاری کون ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ بیوی ہے تو شوہر کو قتل کر دیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حق یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ چچا زاد بہن تھی، تو غلط نہیں کہا، جو کہا صحیح کہا، پرانا رشتہ بتایا، نیا والا نہیں بتایا، کہا یہ میری بہن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو روانہ کر دیا، قتل نہیں کیا، اور سارہ کو اپنے یہاں رکھا۔ لیکن جیسے ہی بری نیت سے ہاتھ ڈالنے کی سارہ پر کوشش کی، اسے پیرالیٹک اٹیک آ گیا، پھر وہ گڑ گڑانے رونے لگا، معافی مانگنے لگا، اور کارندوں کو بلایا اور کہا کہاں سے یہ جنات پکڑ لائے ہو، اسے لے جاؤ، یہاں نہیں، یہ تو مجھے مار ڈالے گی۔ تو انہیں روانہ کیا اور ساتھ میں ایک باندی دے دی، اس کا نام ہاجرہ تھا۔ وہ ہاجرہ کو لے کر سارہ آ گئیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور یہ سفر آگے بڑھا، منزل پر پہنچے۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈونیٹ کر دی۔ کس نے؟ سارہ نے حضرت ہاجرہ کو دان دے دیا۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اب خدا کا کرنا کہ ہاجرہ پریگننٹ ہو گئیں، سارہ کے آج تک اولاد نہیں تھی، اب سوکن بن گئیں، دیا خود نے تھا لیکن سوکن بن گئیں اور پریگننٹ ہو گئیں۔ تو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، وہی والی جو کل تم نے پوچھی تھی۔ اب غیرت آئی تو کہا کہ اگر اس کے بچہ ہو گیا تو اس کے ناک کان کاٹ کے گلے میں توق ڈال کے اس کو اور اس کے بچے کو جنگل میں بھکوا دوں گی۔ یہ قسم کھا لی۔ جب بچہ ہو گیا، وہ تو ہونا طے تھا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اب سارہ کو اپنی قسم پوری کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے قربانیاں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ قسم کھائے بیٹھی ہے نا، وہ دیکھا نہیں تھا ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی، جو بیوی اتنے دن سے خدمت کر رہی تھی، شیطان سے دوا لے آئی تھی،
میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب بتاؤ، وہ ڈکریا بیچاری اتنے دن سے سیوا کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب ٹھیک ہو گئے، وہ تو 1 کوڑے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو 100 مارنا ہے، قسم کھا رکھی ہے، پیغمبر ہیں، اللہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سینکوں کی جھاڑو بنا لے، 100 تیلیاں جمع کرنا، 100 سینکیں، اور وہ ایک باندھ دینا اور اس کو مار دینا، ایک ہو گئے 100 کوڑے۔ اتنی سی بات ہے۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، مت توڑ قسم، پوری کر لے۔ اب ایسے ہی ادھر سارا کی قسم ہے، پوری کرانا ہے، تو کہا ٹھہر جاؤ، ہم اسی کو حاجرہ کا زیور بنائیں گے، اور حاجرہ کا نہیں، پوری کائنات کی عورتوں کا زیور بنائیں گے۔ کان میں زیور پہنایا سوراخ کر کے، ناک میں زیور پہنایا سوراخ کر کے، گلے میں ہار پہنایا، ہاتھ میں کنگن پہنائے، اور کہا ٹھیک ہے۔ یہی تو کہہ رہی تھی نا کہ ہاتھ پیر باندھ کے، گلا باندھ کے، ناک کان کاٹ کے، اور اس کو جنگل میں پہنچا دوں گی، ٹھیک ہے۔ کٹوا دیے نا سب، اور یہ کاٹنے کو فیشن بنا دیا، اور کہا جنگل میں لے جاؤ اس کو، اتنا دور لے جاؤ، اور وادی غیر ذی زرع میں اس کو اور اس کے بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ، تم چھوڑ کر آ جاؤ، ہم وہاں وہ قبلہ بنوائیں گے اس سے، اور اس کو آباد کروائیں گے، اور ایسا آباد کریں گے کہ قیامت تک اس پر ویرانہ نہیں آئے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو نظر مان لی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے اللہ راہ میں آزاد کیا، فتقبل منی، اے اللہ اسے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، اب جب ڈلیوری ہوئی، قالت رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ یہ کیا ہوا، میرے تو لڑکی ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، دینے والا رب تو وہ ہے، اسے تو پہلے سے پتہ ہے کیا ڈلیوری کیا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن یاد رکھو ہر لڑکا کسی کامیاب اور اللہ کی طرف سے منتخب لڑکی جیسا نہیں ہوتا، ہر لڑکا کسی منتخب لڑکی جیسا نہیں ہوتا، جس کو اللہ منتخب فرما لیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، وہ اماں کہہ رہی ہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ پورے قرآن میں پڑھتے چلے جاؤ یہاں سے وہاں تک، اتنے ساری عورتوں کے تذکرے آئے ہیں، لیکن ایک ہی عورت ہے جس کا نام قرآن نے بیان کیا ہے۔ جس طرح اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، صدیق اکبر غار میں ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے صدیق اکبر کا نام نہیں لیا، اذ یقول لصاحبہ کہہ کر گزر گیا، قرآن نام نہیں لیا۔ نام صرف ایک صحابی کا ہے اور وہ زید ہے، صرف ایک صحابی کا نام ہے، اور صرف ایک عورت کا نام لیا ہے قرآن نے، اور وہ مریم۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس کے لیے اور اس کی ذریت کے لیے، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ان کے رب نے اس لڑکی کو بہترین قبولیت عطا فرمائی، ایسی کہ بیت المقدس والوں کو اپنا اصول توڑنا پڑا اور اس لڑکی کو اپنے یہاں رکھنا پڑا، اور اس کی کفالت حضرت زکریہ نے کی جو خالو تھے، تو اپنی خالہ کی پرورش میں رہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا علیہ السلام، جب یہ سیانی ہو گئی تھیں، بڑی ہو گئی تھیں، تو ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی گئی تھی۔ آج بھی محراب
زکریا بھی موجود ہے اور محراب مریم آج بھی موجود ہے بیت المقدس میں. تو وہ جگہ مخصوص کر دی گئی تھی، وہاں مریم بیٹھی عبادت کرتی رہتی تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگرانی کے لیے جب بھی جاتے تو وہاں دیکھتے فروٹ، ڈرائی فروٹ، اللہ جانے کیا کیا، اور سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے، یہ کیا آ رہا ہے بھائی؟ حضرت زکریا نے ایک بار دیکھے، 2 بار دیکھے، 3 بار دیکھے کہ مریم یہ کیا مصیبت ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں تیرے پاس؟ میرے سوا یہاں کوئی آتا نہیں ہے، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تیرے لیے؟ قالت ھو من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا اللہ کی عبادت کرتی ہوں، جب میری ماں نے مجھے اللہ کو دے دیا ہے تو اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے میرے لیے. اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. جو اللہ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے اللہ اسے بھوکا نہیں مارتا. یہ دنیا والوں کا دھوکہ ہے کہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا. ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں مولوی سب سے زیادہ کھاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک جگہ گیا تو ناشتے میں 18 پراٹھے آئے. کہ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا پوری بارات کی دعوت تھی، کیا تھا؟ کہا نہیں، اس سے پہلے ایک مولانا آئے تھے، انہوں نے 18 پراٹھے کھائے تھے، اس لیے ہمارے یہاں کوئی بھی مولوی آتا ہے تو اس کے ناشتے میں ہم 18 پراٹھے بنا کے رکھتے ہیں. ایوریج بنا لیا ہے ہم نے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کھائے گا کیا، وہ سب سے زیادہ کھا رہا ہے اور اللہ اسے کھلا رہا ہے. جو جہاں بیٹھ جاتا ہے اللہ کے نام پر اللہ اس کا رزق اسے وہاں پہنچا دیتا ہے، اس کا رزق وہاں پہنچتا ہے. آج تک اس رزاق نے اپنا کام کرنے والے کو بھوکا نہیں مارا. وہ رزاق ذو القوت المتین ہے. جو بھی مخصوص رہا، لوگ کہتے ہیں کہ جب سیکھ رہے تھے ابو ہریرہ تو بھوکے پڑے رہتے تھے لیکن پھر بھی مرے نہیں. کھانا تو ملتا تھا، بقدر کفاف ملتا تھا، اس لیے کہ جب بھوکے رہو گے تو میموری شارپ ہوتی ہے. جو زیادہ چر لیتے ہیں ان کی میموری کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے دیکھا ہوگا تراویح پڑھانے والے مغرب بعد کھانا نہیں کھاتے. وہ اسی لیے نہیں کھاتے کہ اگر چر لیا تو عشاء میں بھولنے کے علاوہ کچھ اور کریں گے ہی نہیں. یہ بھوکے رہیں گے تو یاد رہے گا. جو بھوکا رہتا ہے اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اس لیے اس زمانے میں تو ابو ہریرہ بھوکا رہتا تھا، لیکن پھر جب ایک وقت آیا مدرسوں میں کھانا سادہ ملتا ہے، تم متنجن کھلا کھلا کے بنا کیا رہے ہو؟ یہ سادہ اس لیے ملتا ہے کہ ان کے اندر کے سافٹ ویئرس ہمیں ایکٹیویٹ کرنے ہیں. اگر انہیں کھلا کھلا کے موٹا کر دیا تو ان کی دماغ بھی ایسی، بدھی بھی موٹی ہو جائے گی، پھر یہ کچھ پڑھ نہیں پائیں گے. اس لیے ان کو سادہ کھلانا پڑے گا. ابھی سادہ کھلائیں گے، کم کھائیں گے، دماغ تیز چلے گا. ورنہ پیٹ ہی پیٹ تیز چلتا رہے گا، ساری انرجی تو کھانا ہضم کرنے میں لگ جائے گی. پھر وہ انرجی کہاں سے آئے گی جو دماغ کو تیز کرے گی اور دل کو مضبوط کرے گی؟ وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ اس لیے کم کھلایا جاتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے. وہی ابو ہریرہ جو وہاں ایسے پڑے رہتے تھے وہی ابو ہریرہ تھے. بعد میں ان کا حال یہ تھا کہ کتان جو اس زمانے کا سب سے اعلیٰ کپڑا ہوتا تھا اس سے ایک مرتبہ پیشانی سے پسینہ پہنچ کے پھینک دیتے تھے تو وہ رومال دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. لوگوں نے جب تنقید کی تو کہا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے پسینہ پہنچنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس دور کو بھول گئے جب ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے اور لوگ کنپٹی پر پیر رکھ کر نکلتے تھے یہ سمجھ کر کہ مرغی آ گئی ہے. لیکن کچھ نہیں تھا، بھوکا تھا. ایک قربانی میں نے اس زمانے میں دی ہے. آج اللہ عز و جل نے مجھ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ اپنے ماننے والے اور اپنے لیے ریزرو ہو جانے والے کو کبھی بھوکا نہیں مارتا.
قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اب یہ بے حساب روزی کا کیا مطلب ہے اور پھر اس سے زکریا نے کیا سبق لیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی کل سنیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا